تھوم، جس کو یہ پنجابی کہتے تھوم، یعنی لہسن اگا. وعدسها عدس نس کو تاؤں بھائی مسور کی دال اور مطلق دال. وبصلها اور پیاز. یہ چیزیں ویسے استعمال جائز ہے، صرف پیاز اور لہسن یا مولی وغیرہ چونکہ اس سے ہیک پیدا ہوتی ہے اس لیے ناپسندیدہ ہے. خاص کر علماء اور نمازیوں کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اوقات نماز میں اس کو استعمال کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، جو پیاز یا لہسن مولی کھائے وہ مسجد نہ آئے. تو مسجد تو آنا ہے، اس سے چارہ کار نہیں تو یہ چیزیں نہیں کھاؤ. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے اذا کانت نیئۃ، یہ اس وقت جب یہ کچا ہو. جب کچے ہوتے ہیں تو بو ہوتی ہے، اور جب پک جاتے ہیں تو پھر بو ختم ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا بھی ہے امیتوہا بالطبخ، پکا کے مار دو اسے. لیکن دو حدیث عجیب ہے. ایک تو ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سالن لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ اس میں پیاز لہسن ہے، انہوں نے کہا جی ہاں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کھا سکتا. صحابہ کرام سے کہا کہ تم کھاؤ، تو صحابہ بھی نہیں کھا رہے کہ حضرت آپ نہیں کھا رہے. فرمایا انا اناجی مع من لا تناجی، میں تو فرشتوں سے مل بیٹھتا ہوں، تم کہاں فرشتوں سے مل بیٹھتے ہو. صحابہ کو حکم دے دیا کہ کھاؤ پکا ہوا. اور دوسری حدیث ام المومنین حضرت عائشہ کی ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کھانا کھایا ہے جس کے بعد آپ نے کوئی چیز کھائی نہیں، اس میں بقول اور یہ بصل وغیرہ پیاز لہسن موجود تھی اس میں بطور سالن کے. تقریباً علماء کرام کا اتفاق ہے کہ پکنے کے بعد بلا حرج بلا کراہت کے استعمال درست اور جائز ہے. اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ترک اولا ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ کچا مکروہ ہے، اور نماز کے اوقات میں سخت مکروہ ہے، اور طالب اور عالم کے لیے زیادہ کراہیت. ایک فرقہ گزرا ہے اس کا نام ہے البصلیہ، وہ پیاز اور لہسن کو خنزیر کی طرح نجس العین سمجھتا تھا. شاید اس لیے اہل سنت کے ہاں اس کا استعمال رائج ہے. ردن علیہ، سمجھ گئے؟ پیاز تو اس قدر کارآمد چیز نہیں ہے. اطباء کہتے ہیں، حکیم صاحب بیٹھے ہیں، پیاز کا کوئی کام ہے؟ پیاز کا حکمت و طب میں کوئی کام ہے کیا؟ نہیں، ٹھنڈا گرم نہیں. کہتے ہیں کسی کو قے اور الٹی آتی ہو تو پیاز کا پانی مفید ہے. دانتوں کے درد کے لیے بھی جلا ہوا پیاز لگاتے ہیں. لیکن لہسن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا علی کل الثوم، سنن میں ہے، تحاوی میں بھی ہے، طب النبوی میں ذہبی نے نقل کی ہے، صحیح حدیث ہے. یا علی کل الثوم، اے علی لہسن کھاؤ. لولا یاتینی ملک لاکلتہ، اگر میرے پاس فرشتہ نہ آتا تو میں بھی کھاتا. اطباء لکھتے ہیں انہا تقوی القلب، کہ لہسن دل کو تقویت دیتا ہے، خون پگھال دیتا ہے، نرم کرتا ہے، شریان کھلا رکھتا ہے. ولیکن بالاسف یتری الجراحات القدیمہ، لیکن افسوس کہ پرانے زخم ہارے کر دیتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی ساتھ پیو. جو لوگ بلڈ پریشر یا شوگر کے مریض ہیں، تمام ادویہ سے بڑھ کر دوا یہ ہے کہ وقت پر کھانا کھانے کے 15-20 منٹ بعد 3-4 پھانگ کے لہسن کے لے کے چبائے. جب اس کا رال بن جائے منہ میں تو اس کو نگالے اور ٹھنڈا پانی اوپر سے پی لے، ساتھ ہی برف کا یا فریج کا. انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا. باقی دال کو کہتے ہیں کہ یہ خوراک الاولیاء ہے، کیونکہ بزرگان دین کے ہاں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے. طالب علم بہت دال سے تنگ ہوتے، ان کی تربیت دال میں ہوتی. کہتے الدال يدل على قلت المال وسوء الحال وکثرت العیال. دال اس بات کی علامت ہے کہ خرچہ کم ہے، لوگ زیادہ ہے، حالات ٹھیک نہیں. لیکن اس زمانے میں تو دال بھی 40 روپے اور 35 روپے کلو ہے.
یہ معمولی بات تو نہیں. دال بھی دو طرح پکتی ہے. ایک ایسی دال پکتی ہے کہ گوشت کو آپ چھوڑ دیں. د چڑو دال آوے د چرګ ډوکه میں د لاس پرے وطن. اگر صحیح طرح پک جائے تو مرغی کی ضرورت نہیں. اور ایک دال ایسی پکتی ہے کہ 90 آدمیوں کے لیے 1.5 کلو دال بن رہی ہے. یعنی دال نہیں ہے، دال کی ایک مشابہت ہے. آئے سوال. اور یہ یاد رکھا جا رہا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں بھی دال ہوا کرتی تھی. مزمل بھائی نے کہا کہ اس کو ستارہ دال کہتے ہیں، اس میں چاند کی طرح دال چمکتی ہے. بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو نعمتوں سے متمتع ہونا چاہیے. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس بہہ پڑے اس سے 12 چشمے. حضرت نے حجر پتھر پہ لاٹھی سے ضرب لگائے تو وہ پھٹ پڑا اور اس سے 12 چشمے پھوٹے. یہ نعمت اب شروع ہو گئی. ظہور المعجزہ، حضرت کا معجزہ ظاہر ہوا. قد علما، تحقیق سمجھ گئے. کلو ناسن، سب لوگ. مشربہم، اپنا اپنا گھاٹ. پر تحقیق سرا اوپے جندو ٹولو خلق خپل خپل گدر. مشرب گدر، گھاٹ. کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین میں فسادی بن کر. ایک اور حکایت. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد کر لے کہیں جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر. ایک کھانا، حالانکہ 2 کھانے تھے، ایک پھیکا ایک میٹھا. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے. یخرج لنا مما تنبت الارض، اگا دے ہمارے لیے جس کو اگاتی ہے زمین. من بقلها، سبزیوں میں سے. وقثائها، اور کھیرے میں سے. وفومها، اور لہسن میں سے. وعدسها، اور دالوں میں سے. وبصلها، اور پیاز میں سے. ظالم بچی سبزی منڈی کو سیدل سو کو گیا بادشاہ. سبزی منڈی کا پورا چارٹ پیش کر دیا. باقاعدہ سلاد بھی مانگا ہے کہ کھیرے بھی چاہیے. بقل مطلق ترکاری سبزی. قصا کھیرا، پختوں کو ہوتا ترم وہ یا بادرنگ وہی.